اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ سورۃ الانبیاء کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے ایک سبق میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، ہم سب کا ذکر ہے، یا اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ تو اس نصیحت کے حوالے سے اور پھر ہمارے اس سبق کے حوالے سے جو چل رہا ہے، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الغاشیہ 30ویں پارے کی ایک سورہ مبارکہ، اس کی 16 آیات جو ہیں وہ تلاوت کی ہیں۔ سورۃ الغاشیہ اصل میں الغاشیہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ڈھانپ لینے والی، یعنی جب قیامت آئے گی تو سب کو ڈھانپ لے گی۔ قیامت کے جو مختلف نام ہیں اس میں سب سے مشہور نام تو القیامہ، اس حوالے سے سورۃ القیامہ بھی آپ کو ملے گی قرآن مجید میں۔ پھر القاریہ وہ بھی ایک نام ہے، اس حوالے سے بھی سورۃ القاریہ ملتی ہے آپ کو۔ پھر الحاقہ حق ہونے والی سورۃ الحاقہ بھی آپ کو ملے گی۔ اسی طرح الواقعہ واقع ہونے والی سورۃ الواقعہ آپ کو ملے گی کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس الغاشیہ یعنی قیامت کی خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے۔ قیامت اصل میں ہے کیا؟ یہ رزلٹ ڈے ہے، اس میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں سورۃ الحاقہ اور سورۃ الانشقاق کی آیات کے حوالے سے کہ وہ ایک رزلٹ ڈے ہے، اور رزلٹ ڈے آپ کو پتہ ہے اس میں اسٹوڈنٹس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے منہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں بھی دونوں طرح کے طلباء کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے ان طلباء کا جو ناکام ہونے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد کامیاب ہونے والے طلباء کا ذکر۔ لیکن یہ سورہ مبارکہ یا یہ آیات میں نے کیوں سلیکٹ کی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا جو سبق چل رہا ہے کہ عربی زبان میں تقریباً 85% اسماء منصرف اسماء ہوتے ہیں۔ اور منصرف اسماء کون سے اسماء ہوتے ہیں؟ یہ وہ اسماء ہوتے ہیں جو 3 اعرابی حالتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، ان میں اپنی شکل تبدیل کرتے ہیں۔ منصرف اسماء کو آپ حالت رفع میں 2 پیش کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، حالت نصب میں 2 زبر اور 1 الف کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں، اور حالت جر میں 2 زیر کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ اور منصرف اسماء جو ہیں یہ جب حالت نصب میں استعمال کیے جاتے ہیں تو 2 زبر کے ساتھ جو ایک الف لگتا ہے
اس قاعدے کے دو ایکسیپشنز ہم نے پڑھے تھے کہ ایسے اسماء جو گول تا پر ختم ہو ان کے ساتھ دو زبر کے بعد الف نہیں لگتی. تو کیا ایسا ہی ہے؟ اس لیے یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان میں سے جو الفاظ جو اسماء ہیں وہ میں بورڈ پہ لکھتا ہوں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کنسیپٹ بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اب, یعنی آپ کو پہچان ہونی شروع ہو گئی الحمدللہ کہ سورۃ الغاشیہ میں یا قرآن مجید کی کسی بھی صورت میں جو اسماء استعمال ہوئے ہیں ان میں سے منصرف اسماء کون سے ہیں, اور یہاں پر کون سی اعرابی حالت استعمال ہوئی ہے. حالت رفع استعمال ہوئی ہے, حالت نصب استعمال ہوئی ہے, یا حالت جر استعمال ہوئی ہے. پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم پہچاننے لگ گئے الحمدللہ. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا کام یہ ہوگا کہ ہم جانیں گے یہاں پر حالت رفع میں کیوں آیا, یہاں پر نصب میں کیوں آیا, یہاں پر جر میں کیوں آیا. انشاءاللہ تعالیٰ سٹیپ وائز ہم لے کے چلیں گے اس چیز کو. تو ایک ایکسیپشن گول تا والا, اور دوسرا ایکسیپشن وہ اسماء جو حمزہ پر ختم ہو اور حمزہ سے پہلے الف آ جائے. یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں, اس لیے کہ آپ کو ایسے اسماء ملیں گے جو حمزہ پر ختم ہوں گے لیکن حمزہ سے پہلے الف نہیں ہوگا. مثلا اس کی ایگزامپلز میں آپ کے سامنے بورڈ پہ رکھتا ہوں, پھر انشاءاللہ تعالی ان آیات کی طرف جو ہے وہ ہم چلتے ہیں. یہ ایک لفظ ہے سو. سو برائی کو کہتے ہیں عربی زبان میں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ جو ہے یہ اس حمزہ پہ ختم ہو رہا ہے, لیکن کیا حمزہ سے پہلے الف ہے؟ الف نہیں ہے, ٹھیک ہے, واو ہے. لہٰذا وہ جو ایکسیپشن والی بات ہے وہ اس پہ اپلائی نہیں ہوگی. اسے آپ حالت رفع میں سو ان, حالت نصب میں سو ان الف کے ساتھ لکھیں گے, اور حالت جر میں سو ان. اسی طرح شیء چیز, حمزہ آخر میں آ رہا ہے اور حمزہ سے پہلے الف ہے نہیں, لہٰذا وہ ایکسیپشن یہاں پر لاگو نہیں ہوگی. اسے آپ حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ ہی وہ تو ہر اسم ہی آئے گا, اور حالت نصب میں اسے آپ الف کے ساتھ لکھیں گے. اور دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو شیئن ایسے ہی لکھا ہوا ملے گا, شیئن, اور شیئن جو ہے وہ حالت جر ہوگی اس کی. ہاں جی, بس یہ لکھا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ وہ یا کے ساتھ آ گیا تو, کیونکہ دیکھیں درمیان والا حرف یا ہے نا, تو یا درمیان میں ہو تو ہمیشہ اسے ہم نقطوں کے ساتھ لکھتے ہیں, اور الف اس کے ساتھ ملا کے لکھا جا سکتا ہے, تو اسی طرح لکھنے میں ہی آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ الحمدللہ آپ کا کنسیپٹ مزید کلیئر ہو گیا کہ حالت نصب میں منصرف اسماء کو الف کے بغیر کب لکھنا ہے, صرف اس صورت میں جب گولتا اسم کے آخر میں آ رہی ہو, یا پھر حمزہ آ رہا اور حمزہ سے پہلے الف ہو. ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں سورۃ الغاشیہ کی آیات کے حوالے سے. میں اسماء آپ کے سامنے لکھوں گا اور آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ اسم کی کون سی اعرابی حالت استعمال ہوئی ہے یہاں پر. جی, میں جب جہاں قرآن مجید وہ زبر پیش کے بغیر ہوتا ہے سمپل اردو ورڈنگ, وہ بھی کیا یہ پروناؤنس؟ بالکل وہ پروناؤنس ڈیفینیٹلی وہ اسی طرح پروناؤنس کرتے ہیں کیونکہ وہ اہل زبان ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم اردو میں حرکات کے بغیر پڑھ لیتے ہیں, لکھ لیتے ہیں, وہ ان کی اپنی زبان ہے. زبان یہی تو زبان دانی ہے, اور یہی کمال ہے اصل میں. هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ. ان میں سے میں جو الفاظ آپ کے سامنے لے رہا ہوں وہ لے رہا ہوں وجوہ. جی, وجوہ حالت رفع. اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ وجوہن, اور حالت جر کیا ہوگی؟ وجوہن. وجوہ یومئذ خاشیہ. جی, حالت رفع. نصب میں خاشیتن الف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ اینڈ پہ گولتا آ گئی. اور یہ گولتا آپ کو پتا ہے جب ہم اس پہ وقف کرتے ہیں تو ہا کی آواز نکالی جاتی ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے سے خاشیہ پڑھ رہا ہوں. یعنی یہ بھی بہت ایک ضروری چیز ہے, اور یہ چیزیں آپ تجوید میں سیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں اکثر اقامت کے دوران جب ہم اقامت کہتے ہیں تو چونکہ ان چیزوں سے واقفیت نہیں ہوتی, بے شک شوق ہوتا ہے, لیکن پھر ہم اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. یعنی
حی علی الصلاۃ تے بولیں گے، قد قامت الصلاۃ تے بولیں گے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آخری حرکت کو نہیں بولنا، لیکن چونکہ تے آ رہی ہے تو اسے تو بولنا چاہیے نا. لیکن رول کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو گول تا جس اسم کے آخر میں آتی ہے اس کو جب آپ اس پہ وقف کرتے ہیں تو اس کو ہا کی ساؤنڈ کے ساتھ بولتے ہیں. تو قد قامت الصلاۃ یعنی ہا کی آواز جو ہے وہ نکلے گی. تو خاشیتن، خاشیتن، خاشیتن. وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ، حالت رفع نصب جر الحمدللہ انڈرسٹوڈ ہے. عاملۃ ناصبہ، حالت رفع نصب اور جر عاملۃن، عاملۃن. تسلا نارن، کون سی حالت آ گئی؟ حالت نصب آ گئی. دیکھیں حالت نصب دو زبر اور ایک الف، قاعدہ جو پڑھا تھا وہ پورا ہو گیا. اس کی حالت رفع کیا ہوگی؟ نارن، اور حالت جر کیا ہوگی؟ نارن. تسلا نارن حامیہ، حامیتن. کنفرم ہو گیا کہ جی گول تا پہ جو اسم ختم ہو رہا ہے اس کے دو زبر کے بعد الف نہیں آئے گا. تسقا من عین، حالت جر. حالت نصب کیا ہوگی؟ عینن، الف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. اور حالت رفع عینن. تسقا من عین آنیۃ، حالت جر. لیس لہم طعام الا من ضریع، لا یسمن ولا یغنی من جوع. تو دیکھیں الحمدللہ آپ کو آج تیسرے چوتھے دن کم از کم حالت رفع نصب جر کا پتہ چلنا شروع ہو گیا منصرف اسماء کی. ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ حالت رفع نصب جر یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. اب ذرا پہلا کام تھا الفاظ کی پہچان کرنا، اب اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں اور پھر اپنے سبق کو آگے لے کے چلتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ ریزلٹ ڈے ہے، لہٰذا اس دن وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، لٹکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ، ایسی بات نہیں ہوگی کہ انہوں نے محنت نہیں کی تھی، بہت محنت کی تھی عمل کرنے والے، اور اتنی محنت کی تھی، اتنا عمل کیا تھا کہ ناصبۃ، گڑ گئے تھے، تھک گئے تھے محنت کر کر کے، پھر بھی چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے. ایک طالب علم محنت کرتا ہے اور بھرپور محنت کرتا ہے، لیکن رزلٹ ڈے کو پھر بھی اس کا چہرہ اگر لٹکا ہوا ہو تو کیا کہیں گے آپ؟ کیا وجہ ہے؟ محنت صحیح ڈائریکشن میں نہیں تھی. محنت کی ہے، ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک راہب کو دیکھا، عیسائی راہب کو، انتہائی بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے یہ جو اس کی آپ کے لئے بھویں یہ لٹک گئی تھی اس کی آنکھوں پر، اور اس حالت میں بھی وہ عبادت میں مشغول تھا. حضرت عمر نے جب اسے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے یہ آیات تلاوت کی کہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. ڈائریکشن سے نہیں تھی. پھر ظاہر ہے رزلٹ ہے، پھر انعام یا سزا.
تسلا نارن حامیہ، وہ بھنیں گے، داخل ہوں گے ایسی آگ میں جو انتہائی گرم ہوگی. آگ میں انہیں ڈالا جائے گا، اور آگ میں یا گرمی میں ظاہر بات ہے پیاس بہت سی لگتی ہے. ذرا سی گرمی ہوتی ہے، ابھی آپ دیکھیں موسم تھوڑا سا چینج ہوا ہے، اب پیاس محسوس ہونی شروع ہوئی ہے. اب انہیں پیاس لگے گی، ظاہر بات ہے پیاس لگے گی، پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا. تسقا، انہیں پلایا جائے گا من عین، ایک ایسے چشمے سے جو آنیتن، کھولتا ہوا ہوگا. یعنی انہیں پینے کے لیے پانی بھی ایک کھولتے ہوئے چشمے سے دیا جائے گا، اور وہ اس کھولتے ہوئے پانی کو بھی پئیں گے. ایسے پئیں گے جیسے ایک اونٹ جو ہے وہ پیاسا اس پانی کو پیتا ہے، اور پھر وہ جب گرم پانی اندر جائے گا تو آپ اس کا خود اندازہ لگائیں. اب ظاہر بات ہے ان کا ٹھکانہ وہی جہنم ہے، بھوک بھی لگے گی. لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان کا کھانا، الا، سوائے مگر، من ضریع، ضریع یہ ایک کھانا ہوگا ان کا. اور عرب جو ہے وہ اس ضریع نامی کھانے سے، اس بوٹی سے، اس پودے سے خوب واقف تھا. انتہائی کانٹے دار کڑوے پتوں والا بوٹا جو کہ اس کا اونٹ جو ہے بڑے شوق سے کھاتا تھا. تو وہ ان کو کھانا دیا جائے گا. اور کھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں جی؟ کھانے سے بھوک مٹتی ہے ایک، اور انسان جسم جو ہے اس کا نشو و نما پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے. لہٰذا یہ دونوں چیزیں اس کھانے کے اندر نہیں ہوں گی. تو لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن، وہ نہ تو موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی بھوک مٹائے گا. تو یہ نقشہ ناکام، فیل ہونے والے طلباء کا. لیکن قرآن مجید کا اسلوب بڑا پیارا ہے. قرآن مجید جب بھی جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے، جنتیوں کا تذکرہ بھی ضرور کرتا ہے ساتھ، تاکہ اس طرف بھی حوصلہ ملے. تو پھر آگے جنتیوں کا تذکرہ ہے کہ وجوہ یومئذ نائمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی. کہاں ہوں گے؟ فی جنت عالیہ. جنت، اب اعراب ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چل رہا ہے. جنت حالت جر، عالیۃ حالت جر، فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیۃ، اس میں کوئی لغو بات، کوئی بیکار بات وہ جنت میں نہیں سنیں گے. فیہا سرر مرفوعۃ، سرر رف، سررن سررن، مرفوعۃ مرفوعۃ مرفوعۃ. اس سورہ مبارکہ کو دیکھیں جا کے، اور اس میں سارے اسماء کی پریکٹس کریں. اس میں اونچے تخت لگے ہوئے ہوں گے، پلنگ بچھے ہوں گے. فیہا سرر مرفوعہ و اکواب موضوعہ، اور پیالے کپ جو ہیں وہ بڑے کرینے سے سجے ہوئے ہوں گے. ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن یعنی رزلٹ ڈے کو کامیاب ہونے والے طلباء میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی زبان سیکھ کر وہ جو ہدایت، وہ جو انسٹرکشنز ہیں اللہ کی طرف سے، وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے. تو یہ الحمدللہ ہمارے 85% اسماء، منصرف اسماء کے بارے میں الحمدللہ ہمیں پتہ چل گیا. منصرف اسم کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا باتیں آنی چاہیے؟ جی پہلی بات ندیم صاحب، یہ 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں. انگلش میں ورب کی جو فارمز ہوتی ہیں نا، اس کے حوالے سے، اگرچہ یہ ورب نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیں گے کہ 3 فارمز ہی ہوتی ہیں نا ورب کی. تو کچھ وربز ایسے ہوتے ہیں جو تینوں فارمز میں الگ الگ شکل اختیار کرتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں جی گو، وینٹ، گون، تو 3 شکلیں ہو گئی نا. تو منصرف اسماء وہ اسماء ہیں جو 3 حالتوں میں 3 شکلیں اختیار کریں گے. اور دوسری بات کیا آنی چاہیے آپ کے ذہن میں؟ منصرف اسماء کی تعداد تقریباً 85%، یعنی کسی بھی اسم کو سنتے غالب گمان آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ منصرف اسم ہونا چاہیے. ٹھیک. اور پھر تیسری بات، منصرف اسماء کی علامت تنوین.
ڈبل حرکت، ڈبل حرکت. ٹھیک ہے، یہ تین باتیں آپ کے سامنے ہیں. جب بھی میں آپ کو کہوں کہ یہ اسم منصرف ہے تو آپ نے ذہن میں کیا لانا ہے کہ اب یہ اسم کو میں نے ایک تو تنوین کے ساتھ لکھنا ہے، اس میں تنوین آئے گی، یعنی حالت رفع میں دو پیش، حالت نصب میں دو زبر اور ایک الف، اور ایکسیپشن کے لیے وہ دو باتیں ذہن میں رکھیں گے، اور حالت جر میں دو زیر. اور دوسری بات جو ہے اس کے حوالے سے تیسری بات کہ ایگزمپشن ہے جی ایگزمپشن ہوگی گول تھا وہ ڈیفینیٹلی وہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا، یعنی وہ تو انڈرسٹوڈ ہے. وہ تو آپ جب نصب میں لکھیں گے تو آپ فوراً دیکھیں گے کہ وہ کہیں اسم گول تا پہ تو نہیں ختم ہو رہا، یا وہ حمزہ پہ تو نہیں ختم ہو رہا اور حمزہ سے پہلے الف تو نہیں آ رہا. یہ چیزیں آپ دیکھیں گے، یہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہو جائیں گی الحمدللہ. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے ذہن میں منصرف اسم کا نام آتے ہی یہ دو تین باتیں فوری طور پہ آنی چاہیے. میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا. اس کے علاوہ اور باتیں جو ہے وہ آپ نے ادھر ادھر ذہن نہیں دوڑانا، آپ نے صرف اپنے آپ کو یہاں پر رکھنا ہے. اب آتے ہیں جی ہم باقی 15% کی طرف. اس میں سے 2% اسما کے بارے میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ وہ اسما ہوں گے جو تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رکھیں گے. اس سے آپ جو باقی 13% بنتے ہیں ان کے بارے میں ایک رزلٹ نکال سکتے ہیں. جی وہ کیا رزلٹ ہوگا؟ 13% اسما. سب سے پہلی بات یہ کہ جو 85% اسما تھے وہ منصرف اسما تھے، اور جو 13% اسما ہوں گے یہ غیر منصرف اسما ہوں گے. منصرف، غیر منصرف، حاضر، غیر حاضر. یعنی جو حاضر نہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ غیر حاضر. جو منصرف نہیں ہے وہ کیا کہلائے گا؟ غیر منصرف. اب منصرف اسم تین حالتوں میں تین شکلیں، تو غیر منصرف اسم تین حالتوں میں دو شکلیں. تین حالتوں میں دو شکلیں. اور تیسری بات وہ آپ کے سامنے ایگزامپل رکھتا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گی. ایگزامپل میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے یوسف. حالت رفع میں ایسے لکھوں گا یوسفو. کیا نہیں ڈالا میں نے اس پہ؟ تنوین نہیں ڈالی. ٹھیک ہے، تو یہی آپ کو پتہ چل گیا کہ غیر منصرف اسم پر تنوین نہیں ڈالنی آپ نے، اس پہ تنوین نہیں آئے گی. حالت نصب میں سے ہے یوسفا. یوسفا منصرف اسم میں الف آتا تھا نا، کس کے ساتھ آتا تھا؟ دو زبر کے ساتھ آتا تھا. اب چونکہ دو زبر ہی نہیں ہے لہذا الف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ وہ الف آتا ہی دو زبر کے ساتھ تھا. اب دو زبر نہیں ہے تو وہ الف بھی چلا گیا. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ غیر منصرف اسما وہ اسما ہوں گے جو تین حالتوں میں دو شکلیں اختیار کریں گے. بالکل اگر میں آپ سے کہوں جی ہیلپ کی تینوں فارم سنائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ہیلپ، ہیلپڈ، ہیلپڈ. لہذا یوسف، یوسفا، یوسفا. تو حالت جر میں بھی یوسفا. قرآن مجید میں یوسف نام بہت دفعہ استعمال ہوا ہے سورہ یوسف میں، کہیں بھی آپ کو زیر نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، یوسف، یوسفا، یوسفا. مکہ تو، جی اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ مکہ تا، اور حالت جر مکہ تا. تو مکہ تو، مکہ تا، مکہ تا. عثمانو، عثمانہ، عثمانہ. کلیئر ہو گیا؟ اب جو سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، پہلا سوال تو آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ یہ تو اب مسئلہ بن گیا، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جو فلاں اسم ہے یہ منصرف ہے اور فلاں جو ہے وہ غیر منصرف ہے؟ سب سے اہم سوال تو یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں مطلب وہ تو لکھا ہوا تو پتہ چل جائے گا نا آپ کو، فوری طور پہ لکھا ہوا تو پتہ چل گیا،
لیکن اگر میں آپ کو کہوں جی یوسف، آپ کو کہوں جی میں یونس اسم جو ہے اس کی تینوں اعرابی حالتیں بتائیں، تو اب آپ فوری طور پر سوچیں گے یونس کو میں منصرف ٹریٹ کروں یا غیر منصرف ٹریٹ کروں؟ سوال پیدا ہو گیا نا. اگر تو میں آپ کو کہتا ہوں جی یونسو، اس کی اگلی دونوں حالتیں بتائیں، تو آپ بتا دیں گے جی یونس، میں نے بولا ہی اسے غیر منصرف ہے، تو آپ کہیں گے کہ حالت نصب میں یہ یونسا اور حالت نصب جر میں بھی یونسا، پھر تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر میں اس کی پہلی اعرابی حالت ہی نہیں بولتا تو کنفیوژن رہے گی. ٹھیک. اچھا، اب یہ سوال بہت اہم سوال ہے. سب سے مشکل ٹاپک آپ کہہ لیں کہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہی ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کو واقعی میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے جو قواعد آپ کے لیے مرتب کیے ہیں، جو محنتیں انہوں نے کی ہیں، ہم صرف ان کی ان محنتوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل کام دیکھیں ان کا، انہوں نے ہمارے لیے آسانی کر دی. انہوں نے ہمیں کچھ گروپس دے دیے کہ اگر تم فرق کرنا چاہتے ہو نا کہ غیر منصرف اسما کون کون سے ہوتے ہیں. پہلی بات تو دیکھیں، میں نے آپ کو بتائی ہے کہ منصرف اسما ہے غالب گمان یہ ہوگا کہ وہ منصرف ہے، تنوین کے ساتھ ہی آئے گا. لیکن ایک ہلکی سی نظر ہم ڈال لیا کریں گے، اگر ہم ان کیٹیگریز کو سامنے رکھ لیں کہ اچھا عربی زبان میں فلاں کیٹیگری جو ہے غیر منصرف آتی ہے، تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو میں اب آپ کو چند کیٹیگریز بتا دیتا ہوں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. بک میں آپ کی وہ تمام کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں، اس لیے میں وہ ساری کیٹیگریز لکھوں گا نہیں بورڈ پہ، صرف بولوں گا اور ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دوں گا. بلکہ ایگزامپل رکھوں گا بھی نہیں، آپ خود بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. غیر منصرف اسماء میں پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے اکثر نام غیر منصرف ہوتے ہیں. انبیاء علیہم السلام کے اکثر نام غیر منصرف ہیں، یا اس کو کہہ لیں اکثر انبیاء علیہم السلام کے نام غیر منصرف ہیں. یہ اکثر میں نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ جیسے میں نے کہا انبیاء علیہ السلام کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں فوری طور پہ آیا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کہیں گے محمد تو ہم نے پڑھا جی منصرف، محمدن. لہٰذا اکثر کہہ کے میں نے اس ایکسیپشن کو جو ہے وہ برقرار رکھا ہے. اکثر انبیاء علیہ السلام کے نام، سب سے پہلے نبی آدم. جی آدم کی عربی حالت بلال، تینوں عربی حالتیں بولیں. آدم. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے شروع کرتے ہیں. جی ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے. ایک بیٹے گلزار صاحب اسماعیلا. دوسرے بیٹے حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوبہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان میں سے نبوت حضرت یوسفہ. پھر انبیاء کا سلسلہ سارا بنی اسرائیل میں چلا ہے. ٹھیک ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل. عبداللہ، اسرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ. لہٰذا ان کے جو 12 بیٹے پھر ان سے قبائل، وہ بنو اسرائیل کے بیٹے. ٹھیک ہے، اور سلسلہ اس میں نبوت ساری. اسی میں حضرت یونسا. پھر اسی سے میں حضرت ایوبا. اسی میں حضرت داود علیہ السلام. داوودا. اسی میں حضرت سلیمان علیہ السلام. سلیمانہ. کلیئر ہو رہا ہے نا؟ تو اکثر اس لیے میں نے بولا، دیکھیں اب کچھ نہیں بولے جو حضرت نوح کا نہیں بولا، اس لیے کہ نوح علیہ السلام کا نام منصرف ہے. وہ ایکسیپشن، اب ایکسیپشنز آپ نوٹ کر لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ایکسیپشنز میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا نام، وہ منصرف ہے. نوحن. انا ارسلنا نوحا الی قومہ.
ٹھیک ہے, یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, یہ بھی منصرف ہے, ہودن, ہودن, ہودن. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا نام, یہ بھی منصرف ہے, لوتن, لوتن, لوتن. اچھا اب یہاں دیکھیں, آپ کو ان تینوں ناموں میں ایک سملیرٹی مل رہی ہے, تینوں میں ایک ردم ایک ہی ہے تینوں کا, نوحن, ہودن, لوتن. اس حوالے سے یاد کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. پھر حضرت شعیب علیہ السلام, کیونکہ یہ قرآن میں استعمال ہوئے اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ جی ہمیں غلط عربی پڑھا دی. انبیاء علیہ السلام کے آپ نے نام بولے تو شعیب تو ہم نے دیکھا ہے تنوین کے ساتھ آیا, ٹھیک, تو شعیبن, شعیبن, شعیب. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ نام تو نہیں یاد ویسے انبیاء میں سے کون سے بنے, صرف یہ اصل میں پتہ مقصد یہاں پر آپ کو انبیاء کے نام یاد کرانا مقصد نہیں ہے, مقصد صرف آپ کو ٹاپک سمجھانا ہے. آپ کے ذہن میں اصل بات کیا رہنی چاہیے, وہ منصرف و غیر منصرف کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. اب اس وقت ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارے انبیاء کے نام یاد کرنے شروع کر دیں اور مزید یاد کریں گے. اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب منصرف لفظ بولا جائے تو آپ کے ذہن میں کیا باتیں آنی چاہیے, جب آپ کے سامنے غیر منصرف لفظ بولا جائے تو آپ کے ذہن میں کیا باتیں آنی چاہیے. یہ اصل مراد ہے, یہ تو صرف پریکٹس کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں انہیں چیک کر لیں. حضرت صالح, صالحن, صالحن, صالحن. اور پھر سب سے بڑا ایکسیپشن محمدن, محمدن, محمدن. ابھی بھی چند نام آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے, بڑے مشہور نام, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ. موسیٰ اور عیسیٰ یہ ابھی ہم نے پڑھنے ہیں وہ 2%, ٹھیک ہے نا. یعنی ہم دیکھیں نا موسیٰ, اب اس میں نہ تو تنوین آ رہی ہے نہ کوئی سنگل حرکت آ رہی ہے, تو آپ کو اندازہ ہو گیا اچھا وہ 2% میں چلے جائیں گے. بہرحال ایک کیٹیگری آ گئی آپ کے سامنے غیر منصرف اسماء کی, انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام. کلیئر ہوگی بات. دوسری کیٹیگری عرب مؤنث نام. عرب مؤنث نام غیر منصرف ہوتے ہیں. عرب مؤنث نام کون سے ہیں جی؟ حضرت خدیجہ سے شروع کر لیتے ہیں, خدیجہ تو, ٹھیک ہو گیا. ایک نام لکھ دیتا ہوں میں صرف ایگزامپل کے طور پہ, خدیجہ تو, حالت نصب میں خدیجہ تا, جر میں خدیجہ تا. عائشہ تو, عائشہ تا, عائشہ تا. حفصہ تو, حفصہ تا, حفصہ تا. فاطمہ تو, فاطمہ تا, فاطمہ تا. آپ کہیں گے جی تا والے بتا دیں آسان کرنے کے لیے, نہیں, اس لیے کہ زینبو, زینبا, زینبا. کلیئر ہو گیا. تو اصل ہیڈنگ کیا ہے؟ عرب مؤنث نام. اب اس میں بھی آپ کو یہ پریشانی, یہاں پر پریشان نہ ہوئیے گا, پھر پلیز میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ کہیں گے جی اب ہم عرب مؤنث نام یاد کرتے پھریں, نہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ آپ چونکہ اب یہاں پر مختلف چیزیں پڑھ رہے ہیں, مختلف سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں, تو اس میں کوئی احادیث بھی آپ کے سامنے آئیں گی. تو کوئی حضرت عائشہ سے مروی ہوگی تو اس میں ان عائشہ تا لکھا ہوا آپ کے سامنے آئے گا. اب عائشہ تا آپ کے سامنے آ گیا تو اب آپ کھڑے ہیں کہ یہ نسب ہے کہ جر ہے, کیونکہ عائشہ تو, عائشہ تا اور عائشہ تا. تو عائشہ تا آ گیا تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ نسب ہے کہ جر ہے, نسب ہے کہ جر ہے, نسب ہے کہ جر ہے, پریشان ہے. اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان پیچھے لگا ہوا ہے اور ان کے آنے سے جو ہے اسم حالت جر میں ہوتا ہے, تو اب آپ کنفرم کر لیں گے کہ جی حالت جر میں ہے. یہ آگے کی باتیں ہیں, لیکن ابھی صرف ہم پریکٹس کے حوالے سے دیکھیں. ایکسیپشن از دیئر, کوئی بھی قاعدہ اکثر سے بھی زیادہ. دیکھیں نا, اب یہ ہم اپنے ذہن کو زیادہ الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کوشش بس یہ کریں کہ کوئی ایک آدھا ایکسیپشن مل جائے آپ کو, اس میں کوئی ایک آدھا, اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کرنے کی. بس ہمیں پتہ چل جائے عرب مؤنث نام ہمارے سامنے آئیں گے, موسٹلی آپ نے انہیں غیر منصرف ٹریٹ کرنا ہے, الا یہ کہ وہ ایکسیپشن ہو. ٹھیک ہو گیا نا. 2 کیٹیگریز آ گئی. تیسری کیٹیگری مردوں کے ایسے نام جو گول تا پر ختم ہو. اب انہوں نے جو سوال کیا تھا نا کہ یہ لگ رہا ہے کہ نام زیادہ ہیں, تو بالکل ایسے ہی ہے. یہ غیر منصرف اسماء میں ناموں والی کیٹیگری جو ہے زیادہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے.
مردوں کے وہ نام جو گولتا پر ختم. گولتا پر ختم ہونے والے مردوں کے نام کون سے ہوتے ہیں جی؟ اسامہ, اسامتو, اسامتا, اسامتا, طلحتو, طلحتا, طلحتا, حذیفۃ, حذیفتا, حذیفتا, حمزۃ, حمزتا, حمزتا, معاویۃ, معاویتا, معاویتا. کلیئر ہو گیا؟ یہ ساری چیزیں بک میں لکھی ہوئی ہیں, آپ تسلی سے جا کے پڑھیے گا. بلکہ میں کہتا ہوں ضرورت بھی نہیں ہے, بس کنسیپٹ آپ یہ رکھیں کہ غیر منصرف اسم کا نام جب بھی آپ کے سامنے آئے تنوین نہیں ڈالنی آپ نے اس پر, اور اس کی حالت نصب اور جر کو آپ نے زبر کے ساتھ ہی شو کرنا ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ پھر مردوں کے وہ نام جو الف اور نون پر ختم ہوتے ہیں. حدیث آپ پڑھیں گے ان عثمان ابن عفان, عثمان, عثمانو, الف نون پہ ختم ہو رہا ہے نا. اور کون سے نام ہیں؟ عدنان. اور کون سے نام ہیں؟ سلمان. کلیئر ہو گیا نا؟ بس کوئی ضرورت نہیں, بس ایک آدھی ایگزامپل کر کے اس سے گزرنا ہے ہم نے. الف اور نون پر اکٹھے ختم ہو. ٹھیک ہو گیا؟ آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز آ رہی ہے؟ اچھا جی, یہ چوتھی کیٹیگری, یعنی ان کو ہم انشاءاللہ سمرائز کرتے ہیں اینڈ پہ. پانچویں کیٹیگری شہروں اور ملکوں کے نام. شہروں اور ملکوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں. ہمارا ملک پاکستان, پاکستانو. اب دیکھیں یہ کسی مرد کا نام نہیں ہے اگر الف نون پر ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کامن سینس ہماری ساتھ ساتھ چلے گی. ٹھیک, تو پاکستانو, پاکستانہ, پاکستانہ. مکہ تو میں نے ایگزامپل دی تھی آپ کو, مکہ تا, مکہ تا. مصرو, مصرا, مصرا. لندنو, لندنا, لندنا. ٹھیک ہے, لندن قرآن میں نہیں استعمال ہوا, لیکن ظاہر بات ہے کیونکہ شہر کا نام ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اسے عربی میں لکھ رہے ہوں, آپ کہیں جی میں لندن گیا, تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لندن کو آپ نے اب غیر منصرف ٹریٹ کرنا ہے. کلیئر ہو گیا؟ فرشتوں کے نام. فرشتوں کے نام ہمیں کتنے فرشتوں کے نام آتے ہیں جی؟ جبریل سب سے مشہور نام, جبریل. ہم جبرائیل کہتے ہیں اور حدیث میں جبرائیل بھی آیا ہے, لیکن قرآن نے جبریل کہا ہے. جبریلو, جبریلا, جبریلا. میکائل, لیکن قرآن نے میکال کہا ہے. میکال, میکال. میکالو, میکالا, میکالا. اگر میکائل ہوگا تو بھی غیر منصرف ہی ہوگا. اس کے علاوہ دو فرشتے ہمیں اور پتہ ہیں, حضرت اسرافیل, اور پھر ایک سب سے خطرناک فرشتے حضرت اسرائیل. سب سے پیارے فرشتے جی ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ پیار عطا کرے ان سے. اچھا, اس کے علاوہ دو فرشتے اور ہیں جن کے نام ہمیں پتہ ہے قرآن میں آئے ہیں, ہاروت اور ماروت. ہاروتو, ہاروتا, ہاروتا, ماروتو, ماروتا, ماروتا. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ کتنی کیٹیگریز آ گئی ندیم صاحب؟ 6 کیٹیگریز آپ کو دے دی ہیں. تو یہ 6 کیٹیگریز کی طرف آپ نے ذہن رکھنا ہے. 7ویں کیٹیگری آپ رکھ لیں متفرق اسما. متفرق, متفرق میں ہم وہ اسما ڈالیں گے جو ان کیٹیگریز میں سے تو کسی میں نہیں ہے لیکن غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں. مثلا دیکھیں اس کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں ابلیس, ابلیس غیر منصرف ہے, قرآن میں استعمال ہوا ہے. تو ابلیسو, اب دیکھیں ابلیس ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں ہے نا, نہ وہ فرشتوں میں سے ہے نہ وہ مردوں کے ان ناموں میں سے ہے جو گولتا ہے, کوئی کیٹیگری یعنی ایک الگ سے ہی آ گیا. پھر ایک اس سے اسی کا ساتھی فرعون. خطرناک نام, لیکن فرعون کا توڑ موسیٰ تو ہے ہی ہے, لیکن ایک عمر بھی ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام غیر منصرف ہے. ٹھیک, اسی طرح یہ جو 2 چیزیں ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم. جہنم غیر منصرف ہے.
जहन्नमु, तो कोई ना कोई कहानी बना के आपको याद करने पड़ेंगे, जहन में रखने पड़ेंगे, ठीक है। और इस तरह आ जाएंगे, कोई लाजमी नहीं है कि आपको ये बिल्कुल हर बार पूरा सबक याद हो, असल पहचान करना। तो मुतफरिक में इंशाअल्लाह ताला ये मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बता दूंगा। इस पे आपको मुझ पे एतमाद करना पड़ेगा कि ये इस्म जो है ये अरबी ज़ुबान में गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होता है या मुनसरिफ इस्तेमाल होता है। आज हमने इस टॉपिक को अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर दिया, एराब के टॉपिक को। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जिन्स को शुरू करेंगे और वो इंतहाई दिलचस्प टॉपिक होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी बात मैं आपको बताता चलूँ, 85% की बात हो गई है, 13% की बात हो गई है, कितने रह गए? 2%। सिर्फ उनका नाम और वो गिनती के अस्मा है, उनकी भी एक एग्जाम्पल रख के इसको ख़त्म कर लें, ताकि हम जब नए टॉपिक में आए तो ये टॉपिक हमारा जो है वो चल ना रहा हो। तो 2% अस्मा जो बाकी रह गए उनका नाम नोट कर लें, उन्हें हम मबनी अस्मा कहेंगे। मबनी इनफ्लेक्सिबल नाउन्स, चेंज नहीं होंगे। मुनसरिफ फ्लेक्सिबल नाउन्स, गैर मुनसरिफ पार्शली फ्लेक्सिबल नाउन्स, ठीक है। और ये आपके इनफ्लेक्सिबल नाउन्स, ये कौन से होंगे? मसलन एक दो एग्जांपल, सिर्फ आपके सामने लफ्ज आता है जी हाजा। हाजा के माना आपको पता है ना, हमें अरबी जब जोश मारती है तो ये हाजा बहुत निकलता है हमारा। तो हाजा मबनी इसमें, इसकी हालत नसब क्या होगी? हाजा। हालत जर क्या होगी? हाजा। अब देखें, कोई अलामत नहीं है खास। मुनसरिफ की अलामत तनवीन, गैर मुनसरिफ की अलामत सिंगल हरकत, और मबनी की अलामत कोई खास नहीं है, अलिफ आ गया एंड पे। इसी तरह ज़ालिका, ये भी आपको आता है इशारा, ठीक है। नहीं अभी नहीं, बाकियों को नहीं पता इसमें इशारा क्या है, सिर्फ चंद एग्जांपल दे रहा हूं। तो ज़ालिका आपका मबनी इसमें, ज़ालिका ज़ालिका ज़ालिका। इसी तरह अल्लज़ी, कुरान मजीद में बहुत दफ़ा आया अल्लज़ी अल्लज़ी, तो ये मबनी अस्मा है। वक्त के साथ साथ आपको पता चलेगा कौन कौन से अस्मा मबनी अस्मा की कैटेगरीज में आते हैं। सिर्फ बात अब जो याद रखने वाली है वो आपने क्या याद रखना है? अस्मा के इराब के एतबार से 3 हालतें, रफ, नस्ब, जर, क्लियर। फिर परसेंटेज के हवाले से 85% अस्मा मुनसरिफ, और मुनसरिफ नाम आते ही 3 हालतों में 3 शक्लें, डबल हरकत, ठीक है। और फिर हालत नसब में 2 ज़बर के बाद अलिफ और उसका 2 एक्सेप्शंस। गैर मुनसरिफ इस्म नाम आते ही 3 हालतों में 2 शक्लें, और तनवीन नहीं डालनी उस पर, तनवीन नहीं डालनी उस पर। और ये चंद कैटेगरीज आपके सामने आ जाएंगी। और मबनी नाम सामने आते ही 3 हालतों में एक ही शक्ल, और कोई ख़ास अलामत नहीं। जो आपको बताया जाएगा आंखें बंद करके वही हालत नसब और जर में लिख दें, आपका मबनी का मसला जो है वह हल हो गया। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह एराब को हमने मुकम्मल कर दिया। ले जी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।